حضرت مولانا صاحبزادہ قاضی اطال محسن راشد صاحب کافی دیر کے بعد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. آواز کم کرے اس کا تھوڑا سا. اللہ رب العزت نے ہم پر جو انعامات کیے اور ہمیں جن نعمتوں سے نوازا اگر ہمارے جسم پر اگنے والے ایک ایک بال کو زبان مل جائے اور وہ ساری زندگی شکر ادا کرتا رہے اللہ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. شکر کا یہ جو جذبہ ہے یہ تب پیدا ہوتا ہے جب بندہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھے. اور اگر انسان اپنے سے اوپر دیکھنے لگ جائے تو پھر شکر کا جذبہ نہیں آتا، حسد پیدا ہوتا ہے.
دو مرلے کے مکان میں رہنے والا انسان ایک کنال کی کوٹھی میں رہنے والے بندے کو نہ دیکھے، بلکہ وہ سڑک پہ چلتے ہوئے کنارے پہ لگی ہوئی جھونپڑیوں میں رہنے والوں کو دیکھے، پھر جذبہ کس کا پیدا ہوتا ہے؟ شکر۔ موٹر سائیکل جس کو میسر ہے وہ کاروں میں پھرنے والوں کو نہ دیکھے، وہ سائیکل چلانے والوں کو دیکھے یا پیدل چلنے والے لوگوں کو دیکھے، تو پھر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایران کے ایک بہت بڑے عالم ہوئے ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فارسی ادب میں بہت خوبصورت کتابیں لکھی ہیں، بوستان، گلستان۔ وہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، نماز کا ٹائم ہوا، میں مسجد میں آیا، میری غربت کا عالم یہ تھا کہ میرے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھیں۔ تھوڑا سا شکوہ میرے دل میں آیا کہ مولا میں تیرا مومن بندہ ہوں اور میرے پاؤں میں جوتیاں ہی نہیں۔ میں نماز پڑھ کے جب باہر نکلا تو میں نے ایک بندے کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں۔ تو میں نے اسی قدم پہ کھڑے ہو کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تیرا شکر ہے، تو نے جوتیاں نہیں دی، پاؤں تو دیے ہیں۔ اللہ نے جو نعمتیں کی ہیں ہم پر، ہمیں وجود بخشا، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، بولنے کے لیے زبان، سننے کے لیے کان، پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پاؤں، پھر اہل و عیال، بیوی، بچے، مکان، کاروبار، دکان، تجارت، یہ سب نعمتیں ہیں اللہ کی۔ لیکن آپ نے کبھی محسوس کیا کہ یہ نعمتیں جن کو میں نے گنا ہے، اللہ نے یہ نعمتیں کافروں کو بھی عطا کی، بلکہ ہم سے شاید زیادہ عطا کی۔ آپ پیرس میں چلے جائیں تو وہاں کہتے ہیں کہ سڑکیں شیشے کی طرح ہیں، اور ہماری اور آپ محلے کی گلیوں میں آؤ تو آپ کو شاہین بننا پڑتا ہے، اڑ کے سفر کرو، اڑ کے جاؤ۔ ان کی سڑکیں بہتر ہیں، باغات بہتر ہیں، سبزہ زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، وجود بڑے ہیں، حسن بڑا ہے۔ آپ آسٹریلیا کے لوگوں کو دیکھیں، کیسے قد ہے، کیسا حسن ہے۔ تو یہ نعمتیں جن کو میں نے گنا، تسی ضرور جانا، جائیں، پھر آنا نہیں، ٹھیک بیٹھ، آپ باہر لوگوں کو سنبھالیں ذرا، جزاک اللہ، آپ میری طرف توجہ رکھیں گے۔ یہ نعمتیں جن کو میں نے گنا ہے، یہ ظاہری نعمتیں ہیں، دولت، مال، اولاد، وجود، یہ سب اللہ نے کافروں کو بھی عطا کی۔ لیکن ایک دولت اللہ نے
صرف ہمیں عطا کی ہے اور کافروں کو اس دولت سے محروم رکھا ہے، اور وہ ہے ایمان والی نعمت۔ وہ اللہ نے ہمیں دے، ورنہ ہماری اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں۔ انہیں محروم کیا اور ہمیں ایمان والی دولت دے دی، اور یہ دولت ایمان والی اتنی قیمتی اور اتنی بھاری اور اتنی وزنی دولت ہے کہ یہ پوری کائنات کی دولتیں اور پوری کائنات مل کر بھی اس دولت کے ہم پلہ، اتنی بڑی دولت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے کہا، مولا کوئی وظیفہ بتا جس وظیفے کو پڑھ کے میں تجھے یاد کروں۔ لوگوں کی بڑی عادت ہوتی ہے، جتھے کوئی بزرگ ملے اس دے نیڑے ہوئے، گوڈیاں نو ہاتھ لایا، کوئی وظیفہ دسو، ہوتی ہے نا عادت، کوئی وظیفہ بتائیں جی۔ پھر وہ بزرگ وظیفہ بتاتے ہیں۔ وظیفہ کس لیے پڑھا جاتا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ یہاں وظیفہ پوچھنے والا موسیٰ کلیم اللہ، اور پوچھا اس سے جا رہا ہے جس کو راضی کرنے کے لیے لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کہا پڑھا کرو لا الہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا یہ تو سب پڑھتے ہیں، یہ تو میرے امتی بھی پڑھتے ہیں، میں تو کوئی عجیب انوکھا نویکلا، پتہ نہیں یہ پنجابی تو آندھی کہ نہیں آندھی، اوپرا نویکلا انوکھا جو تیرے اور میرے درمیان ہوتا کسی اور کو پتہ نہ چلتا۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم اگر ساتوں آسمان اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، میرے الپس تو آخر میں تقریر سننی ہے بندیالوی صاحب، سننا میرا پتر ہوں، یاد کرنی ہے، یاد۔ آسمان میں کیا ہے؟ آچھی کرنوں والا سورج ہے، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند ہے، جگمگانے والے ستارے ہیں، جنت الماوا ہے، بیت المعمور ہے، سدرۃ المنتہا ہے، ملائکہ ہیں، جبریل ہے، میکائیل ہے، جو کچھ ساتوں آسمان میں ہے اور جو کچھ ساتوں زمین میں ہے، ان آسمانوں کو زمینوں کو بما ان کے اسباب کے اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں اس کلمے کو رکھا جائے، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کلمے والا پلڑا وزنی ہو جائے۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں مفت میں عطا کر۔ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی۔ انہوں نے مصر فتح کیا تھا، فاتح مصر۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ سمجھدار، معاملہ فہم، جس نو تساں آدھے ہو پریوں دا آدمی ہے، یہ بات چیت کرنے کا سلیقہ جانتا ہے، معاملات کو سنوارنے کا ڈھنگ جانتا ہے۔ عمر ابن العاص مکے کے ان 4 بندوں میں شامل ہیں جو بڑے دانا اور بڑے سمجھدار اور معاملہ فہم سمجھے جاتے ہیں، اسلام کے شدید ترین مخالف۔ کچھ صحابہ جب بھاگ کے حبشے چلے گئے تھے تو مشرکین نے تحفے بھیج کے نجاشی بادشاہ کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے بھیجا، تو عمر ابن العاص کو بھیجا تھا کہ تو جا دربار میں تو نے بات کرنی، قائل کرنا ہے۔ یہ گئے، انہوں نے پہلے باہر عیسائیوں کے علماء کو قائل کیا، گدی نشینوں کو قائل کیا، پارلیمنٹ کے ممبروں کو قائل کیا، کچھ تحفے تحائف دیتے۔ یہ چند نوجوان ہیں،
ایک نئے مذہب کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے، پورے مکے میں فطور ڈالا ہے، بھاگ کے تمہارے پاس آ گئے، انہیں ہمارے حوالے کرو، ہم لینے کے لیے آئیں۔ عمرو بن العاص پہنچے، نجاشی سے گفتگو کی، دربار لگا ہوا ہے، کیسا منصف مزاج بادشاہ ہے، کہتا ہے نہیں، جب تک میں ان بھاگے ہوں سے ان کا موقف نہ پوچھ لوں نا، میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، میں ان سے پوچھوں گا۔ اس نے بلایا کہ بلاؤ ان کو جو مکے سے آئے ہیں۔ یہ اب گھبرا گئے، تو انہوں نے اپنے میں طے کیا کہ ایک آدمی کو متکلم بناؤ جو ہماری طرف سے کلام کرے گا۔ قرائے فال نکلا، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار کے نام، ان کی عمر ہے 18 سال۔ ادھر عمرو بن العاص کھڑا ہے، ادھر 18 سال کا ایک نوجوان کھڑا ہے۔ اس نے کہا ہاں بھائی، یہ مکے کے لوگ ہیں، تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، سنیا کوئی وکھرا مذہب بنایا جے، کوئی وکھرا دین بنایا جے۔ پھر تقریر شروع کی حضرت جعفر طیار نے، ایھا الملک انا کنا قوما اہل جاہلیہ نعبد الاصنام وناکل المیت وناتی الفواحش، ہم جاہل لوگ تھے، بتوں کو پوجتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، پھر ہمارے اندر ہم ہی میں سے ایک آدمی آیا جس کے نسب کو بھی ہم جانتے تھے، جس کے حسب کو بھی ہم جانتے تھے، اس نے ہمیں دعوت دی، بتوں کی پرستش سے روکا، بے حیائی کے کاموں سے روکا، ہم اس پر ایمان لائے، یہ سیکھ پاؤ گئے۔ نجاشی نے گفتگو سنی تو نجاشی نے کہا نکل جاؤ، میں ان مہمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اور آج کے بعد یہ سب شاہی مہمان ہوں گے۔ اب عمرو بن العاص کہاں تھے چوکنے والے؟ انہوں نے پینترا بدلا، انہوں نے باہر آ کے عیسائیوں کے علماء اور پیروں کو کہا ایک مرتبہ پھر نجاشی کے دربار میں جاؤ اور انہیں جا کے کہو اے عیسیٰ نو نہیں مندے۔ یہ بڑا حربہ ہوتا ہے مشرکین کے پاس، اے مائی مریم نو نہیں مندے، یہ معجزوں کے قائل نہیں ہیں، یہ حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں۔ یہ جذباتی باتیں ہوتی ہیں، جذباتی باتیں ہوتی ہیں، پھر لوگ بھڑک اٹھتے ہیں، لوگ بھڑک اٹھتے ہیں۔ جب لوگوں کو ہمارے متعلق کہا جاتا ہے اے نبی پاک نو اپنے وڈے بھرار سمجھ دے وہ نوجوان کہتا ہے توبہ توبہ، انہاں دے نیڑے وڈے بھرار سمجھ دے نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ قبر منور میں کچھ نہیں ہے، پتھر ہو گئے، لوگ کہتے ہیں توبہ نبی پاک کے متعلق کہتے ہیں۔ تو یہ ایک جذباتی اپیل ہوتی ہے۔ عمرو بن العاص نے یہ پینترا بدلا، یہ گستاخ ہے حضرت عیسیٰ کے مائی مریم کے۔ نجاشی نے پھر طلب کر لیا مسلمانوں، یہ کہتے ہیں تم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے ہو، مائی مریم کو نہیں مانتے ہو، کرامتیں اور معجزے نہیں مانتے ہو۔ حضرت جعفر کہتے ہیں نئی نئی سورت مریم اتری ہوئی تھی، میں نے نجاشی کے دربار میں سورت مریم کی تلاوت شروع، اس میں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ تھا، حضرت عیسیٰ کی عبدیت کا تذکرہ تھا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب بھی دے گا، ماضی کا صیغہ تحقق کے لیے، معنی مضارع کا کریں گے، اللہ مجھے کتاب بھی دے گا، اللہ مجھے نبی بھی بنائے گا۔ سچی سچی بات کرو، جو عیسیٰ بولے ہیں کیوں بولے ہیں؟ ان کی ماں پہ تہمت لگ گئی تھی، لوگوں نے کہا یہ کہاں سے لائی ہو، شادی تیری کو نہیں ہوئی، تیرا باپ ایسا نہیں، ماں یہ کہاں؟ اس کی صفائی میں حضرت عیسیٰ بولے، پہلے کہا انی عبد اللہ، ماں کی پاک دامنی کا اعلان بعد میں کیا اور توحید کا اعلان پہلے۔ ان کی پیدائش سے خطرہ تھا عقیدوں کے بگڑنے کا، اور پھر عیسائیوں کے عقیدے بگڑے، انہوں نے کہا ابن اللہ ہے، اللہ کا۔ جو نجران کے
عیسائی میرے نبی سے مناظرہ کرنے آئے تھے، اسی بات پہ تو مناظرہ تھا کہ حضرت عیسیٰ الہ ہیں۔ سورت آل عمران کی 80 آیتیں اتری تھی، حضرت عیسیٰ الہ ہیں۔ عیسائیوں کے عالم نے دلیل دی اس لیے الہ ہے کہ وہ ابن اللہ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا وہ ابن اللہ نہیں ہے وہ ابن اللہ۔ تو عیسائیوں کے پادری نے کہا اگر وہ ابن اللہ نہیں ہے ان کے والد کا نام بتاؤ۔ جی دلیل بڑی ڈاڈھی سی، عیسائی عالم کی دلیل بڑی ترکڑی ہے۔ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ان کا باپ ہو، وہ کہنے لگا اگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو ان کے باپ کا نام بتاؤ۔ اللہ نے سورت آل عمران میں جواب دیا، اللہ نے کہا عیسیٰ کا تو صرف باپ کوئی نہیں تھا، آدم دی تے ماں بھی کوئی نہیں، تو پھر انہیں الہ مانو۔ حضرت عیسیٰ بولے، عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا، اس کی اصلاح پہلے کی۔ انی عبد اللہ، انی ان اللہ، انی ابن اللہ، انی نور من نور اللہ۔ فرمایا نہ میں اللہ کا بیٹا، نہ اللہ کی جز، نہ اللہ کے نور کا حصہ، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ جو اہل علم لوگ یہاں آئے وہ میری بات کو ذرا غور سے سنیں گے۔ اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا، اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھنا ہے۔ مولا عیسیٰ بولے تو تھے اپنی ماں کی پاک دامنی بیان کرنے کے لیے کہ میری ماں پہ تہمت نہ لگاؤ، میری ماں کا کوئی قصور نہیں، اور یہ کیا شروع ہو گئے اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا۔ اللہ نے فرمایا اسی میں مریم کی پاک دامنی کا اعلان ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھے گا، اور اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے نا اس کا حسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اس کا نسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ اگر میرا نسب غلط ہو تو اللہ مجھے نبی بنائے۔ اسی میں ان کا جواب دے دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نکوا کی نسل نہیں ہوتا، ہاں جی، جو نبی ہوتا ہے نکوا جیسا کی نسل نہیں ہوتا، جس کے خاوند کا پتہ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ سورت مریم پڑھ چکے تو نجاشی نے زمین سے ایک ذرہ اٹھایا، اور ذرہ اٹھا کے کہتا ہے مجھے عیسیٰ کے رب کی قسم ہے جو کچھ عیسیٰ کے متعلق اس نوجوان نے کہا ہے نا، حضرت عیسیٰ اس ذرے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ عمر ابن العاص سمجھدار لوگوں میں ایک وقت آیا جب یہ ایمان قبول کرنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ مکے سے باہر نکلے تو حضرت خالد ابن ولید کو دیکھا، پوچھا کہاں؟ انہوں نے کیا مدینے، اور آپ کہاں؟ انہوں نے فرمایا ہم بھی مدینے۔ کہ کیا ہوا؟ عمر ابن العاص کہتے ہیں بار بار دل میں خیال آتا ہے کہ عمر وہ بھی کوئی زندگی ہے جو اس زمین پر گزاری جائے اور محمد سے کٹ کے گزاری جائے، چل محمد کے قدموں میں صلی اللہ علیہ۔ یہ مدینے میں آئے، یہ بہت بڑے آدمی تھے، خالد ابن ولید بھی بڑا آدمی تھا، عمر ابن العاص بھی بڑا زیرک آدمی تھا۔ اب ان کی زیرکی کا ذرا سنیے گا، خود راوی ہیں، خود اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں گیا تو میں نے کہا ابسط یمینک، آپ اپنا دایاں ہاتھ آگے کریں، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ فباساتا، تو آقا نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ جب آپ نے اپنا ہاتھ آگے کیا میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر تم نے خود کہا تھا ہاتھ پھیلاؤ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہاتھ پھیلایا آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ ویسے بیعت تھوڑے کروں گا، شرط لگا کے کروں گا، شرط لگاؤں گا پھر کروں گا۔ آپ نے فرمایا ماذا تشترطو، بولو کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟
اب اس کی زیرکی دیکھو، اس کی دانائی دیکھو، اس میں میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا جو میں بنیاد رکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر بن العاص کہتے ہیں یا رسول اللہ، ساری زندگی آپ کی مخالفت میں گزر گئی، ساری زندگی بت پوجتے گزر گئی، ساری زندگی شرک و کفر کی دلدل میں پھنستے ہوئے گزر گئی، بے حیائی اور شراب نوشی کے عالم میں گزر گئی، میں اس شرط پر بیعت کروں گا کہ اللہ میری زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، اس شرط پہ میں بیعت کروں۔ تو آپ نے وہاں ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، عمر تم نہیں جانتے ہو اسلام کا قبول کرنا پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی جب انسان نے یہ کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا، تو اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ نے کیا کر دیے۔ تو یہ جو ایمان والی نعمت ہے جو اللہ نے صرف ہمیں عطا کی ہے، یہ اتنی اعلیٰ اور قیمتی نعمت ہے کہ ساری کائنات کی نعمتیں مل کر اس ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہر بندے کو اپنے ضمیر کا پتہ ہوتا ہے، مجھے اپنے ضمیر کا پتہ ہے، آپ کے ضمیر کا مجھے کوئی پتہ، آپ کا دل کیا کہتا ہے مجھے اپنے ضمیر کا پتہ ہے۔ میں اپنے ضمیر کی ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پھر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ فیصلہ کریں گے، جو میں فیصلہ کروں گا میرا ضمیر فیصلہ کرتا ہے، اس کو سن کے پھر آپ فیصلہ کریں گے، ایک سیکنڈ میں کریں گے۔ اگر مجھے آفر کی جائے، مجھے پیشکش کی جائے کہ ساری خلقت کی بادشاہیاں لے لے، پوری دنیا کی بادشاہیاں ہم تجھے دیتے ہیں، ساری دنیا میں جتنا سونا ہے وہ بھی لے لے، جتنی چاندی ہے وہ بھی لے لے، ساری زمینیں لے لے، ہر چیز تجھے دیتے ہیں، تو بھائی میں نے کیا کرنا ہے؟ تم نے کلمہ کفر کہنا ہے، ایمان کو چھوڑنا ہے، ایمان کو ترک کرنا ہے۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، میں نہیں ہوں اس کے لیے تیار، اور اگر آپ میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہے تو پھر ثابت ہوا کہ سب سے بڑی دولت اور نعمت کون سی نعمت ہے؟ اس کے مقابلے میں بادشاہیاں کیا ہیں، اس کے مقابلے میں سونا اور چاندی کیا ہے، اس کے مقابلے میں دولت کیا؟ میں نے آپ کو ایک سیڑھی پہ چڑھا دیے، دو بلکہ سیڑھیوں پہ چڑھائے کہ اللہ نے بڑی نعمتیں کی، اور دوسری سیڑھی پہ میں نے یہ چڑھایا کہ ہم پر اللہ نے انوکھی نعمت کی کہ ہمیں ایمان کی۔ اب میں آپ کو تیسری سیڑھی پہ چڑھانے لگا، اور وہی مقصودی، یہ ایمان والی دولت اللہ نے حضرت نوح کے ماننے والوں کو بھی دی، جنہوں نے حضرت نوح کا کلمہ پڑھ لیا وہ بھی تو مومن ہے نا، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے وہ بھی تو مومن ہیں، حضرت ابراہیم کی بات کو ماننے والے مومن ہیں، حضرت ہود کی اور حضرت صالح کی اور حضرت شعیب کی بات کو ماننے والے مومن ہیں۔ تو یہ ایمان والی دولت اللہ نے ہم سے پہلے کچھ لوگوں کو بھی عطا کی تھی، پھر اللہ نے ہم پر یہ کرم کیا کہ ہمیں دو نعمتیں ایسی عطا کی جو ہم سے پہلے کسی امت کو نہیں دی، قرآن جیسی کتاب دی، محمد جیسا نبی عطا کر دیا، یہ پھر اللہ نے ہم پہ کرم کیا۔ ایمان تو انہیں بھی دے دی، لیکن یہ نعمت کہ کتاب دی قرآن جیسی، نبی دیا محمد عربی، کیوں بھئی تورات کس کی کتاب ہے؟ انجیل کس کی کتاب ہے؟ زبور اللہ کی کتاب ہے، لانے والا جبریل ہے، جن پہ اتری وہ اللہ کے سچے اور سچے پیغمبر ہیں، لیکن وہ بدل گئیں، ان میں تغیر و تبدل ہو گیا، ان میں تحریف ہو گئی، ان میں کٹ وٹ ہو گئی،
آپ کو یہ بات بتاؤں تو شاید آپ نے پہلی مرتبہ یہ بات آپ سنیں گے کہ جس زبان میں تورات اور انجیل اللہ نے اتاری تھی آج دنیا کے کسی خطے میں وہ زبان بولی نہیں جاتی. چلیے جی، اس زبان کا وجود ہی کوئی نہیں. تورات اتری، جس زبان میں انجیل اتری، ان میں تغیر و تبدل ہو گیا. عیسائیوں اور یہودیوں کے مذہبی رہنماؤں نے اس میں تحریف کی، اپنے مطلب کی چیزیں اس میں داخل کر دیں. یکتبون بأیدیہم، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر اپنے مقتدیوں کو کہتے ہیں ھذا من عند اللہ. یہ کہاں سے آئی ہے؟ تحریف کی. قرآن نے یہود کے علماء اور عیسائیوں کے پادریوں کے خدا کی قسم جن پردوں میں وہ چھپے ہوئے تھے نا، پردے سرکا کے رکھ دی، ننگا کر دی. آپ سورت مائدہ پڑھیں، سورت بقرہ پڑھیں، آل عمران پڑھیں، نساء، ننگا کر دیا اللہ نے انہیں. ان کثیرا من الاحبار والرہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے، میں کوئی جاہلوں میں نہیں بیٹھا ہوں. ادھی آیت دا ترجمہ میں کرنا تھی، ادھی آیت دا ترجمہ تسا کر. انا مینا بے شک، کثیرن دا مینا ہوں تسا کرو. کثیرن، شاباش شاباش. بے شک بہت سارے. احبار جمع ہے ہبر کی. ہبر کا معنی صرف عالم نہیں ہے، بہت بڑا عالم. علامہ بالکل ٹھیک ہے، علامہ، لیکن ساڈے ملک وچ نہیں. ساڈے ملک جو وٹا پٹو تھلو علامہ نکل نعتیں پڑھنے والے بھی علامہ ہیں. توتی اچھی بولتی ہے. لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا بھائی علم ہے یا نہیں. آپ کا بھی کوئی ذوق نہیں ہے یار، ختم ہو گیا ہے ذوق پبلک کا بھی. کسی مسجد میں کوئی بندہ آتا ہے، من خطیب رکھ لو، تو مسجد خالی ہے، مجھے خطیب رکھ لو. تو اس مسجد کے صدر اور سیکرٹری کہتے ہیں جمعے والے دڑے آئیں تقریر کریں، چیک کریں گے. یہ نہیں پوچھنا تفسیر پڑھیے، حدیث پڑھیے، فقہ کی کتابیں پڑھیے، سند آپ کے پاس ہے؟ نو. معیار دیکھو لوگوں کا. انہوں نے جمعہ پڑھایا، اس کے بعد میٹنگ بیٹھی تو کہنے لگے ہاں رکھ لو، آواز چنگی ہے، سیف الملوک چنگی پڑی سے. ہاں یہ معیار دیکھیں لوگوں کا، معیار رکھ لو. مخالف فریق دے پھٹیاں بڑیاں بھنیاں سے، بڑا رگڑا لایا سے بھائی، بڑا رگڑا. یہ معیار ہے آپ کی. کیوں؟ آواز اس کی اچھی ہے، پھر وہ علامہ بن جاتا ہے، فہامہ بن جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو خطیب اعظم. ہمیں بھی پتہ نہ ہوئے خطابت نہ کس دا، خطابت کیسے کہ خطابت بڑی پگڑی باندھنے کا نام ہے، یا اینک لگا لینے کا نام ہے، یا گلے میں رومال ڈال لینے کا نام ہے. اللہ دی قسم ہے کچھ خطیبہ نو میں جاننا باقاعدہ میک اپ کر کے، باقاعدہ سرخی لگا کے، کریمیں لگا کے، سرمے پا کے، اتے ٹوپی، اینک، رومال، انج لگدا پورا جنرل سٹور باہر نکلا. یہ علامہ ہے جی، علامہ ہے یہ. ان کثیرا من الاحبار، بہت سارے عالم، والرہبان، اور درویش، گدی نشین، خانقاہوں میں بیٹھنے والے، لیاکلون، البتہ کھاتے ہیں، اموال الناس بالباطل، غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے، اور اوپر سے ظلم یہ کرتے ہیں، یصدون عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں. اس نبی دے نیڑے نہیں جانا،
اس نبی دے نیڑے نہیں جانا یہ جھوٹا ہے. لوگوں کو روکتے ہیں انہاں دے نیڑے نہیں جانا, انہاں دا درس نہیں سننا, ان کے قریب نہیں جانا, ان کی تقریریں نہیں سننی. باقاعدہ منع کیا جاتا ہے, مت سنو ان کی تقریریں, مت جاؤ ان کے جلسوں میں. اور ہم کیا کہتے ہیں, سب کی سنو, سب کی سنو, سب کی سنو, ان کی بھی سنو ہماری بھی سنو. پھر پرکھو کس سے کہانیاں کن کے پاس ہیں, قرآن و حدیث کن کے پاس, پرکھو. سن خطرہ کوئی نہیں, اللہ دی قسم ہے. ہمارا کوئی مقتدی ان کے جلسے میں چلا جائے اور متاثر ہو جائے, اساں انہاں نو قرآن سنایا. یہ کس سے کا حدیبیہ میں ایک شرط رکھی گئی تھی کہ کوئی ہمارا بندہ مدینے چلا جائے گا تو تمہیں واپس کرنا پڑے گا, اور اگر کوئی تمہارا بندہ ہمارے پاس آ گیا اسی واپس نبی پاک نے مان لی. حضرت عمر جلال میں یا رسول اللہ ایک ہی ہویا, ہمارا بندہ جائے تو وہ واپس نہ کرے, ان کا بندہ آئے تو ہم واپس کریں گے. آپ نے فرمایا عمر میں اللہ کا نبی ہوں, جو کچھ کرتا ہوں نا اس کے حکم سے کرتا ہوں. جیڑا ساڈا بندہ ادے جائے گا وہ ساڈا کتھے, جو ہمارا بندہ ادھر چلا جائے وہ ہمارا کہاں ہے, کوئی نہیں جائے گا ہمارا بندہ. اس لیے ہم اپنے مقتدیوں کو کہتے ہیں سب کی سنو. تم نے کیا متاثر کرنا ہے, تم متاثر کیا کرو گے؟ قصوں کہانیوں سے, سیف الملوک سے لوگ متاثر ہوتی ہیں نہیں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, قرآن ہی وہ کتاب ہے جو اس راستے کی رہنمائی کرتی ہے جو راستہ سب سے سیدھا راستہ ہے. تمہیں خطرہ ہے کہ اگر ساڈے کسی مقتدی نے انہاں دا قرآن تے درس تے بیان سن لیا نا, انہاں لانیاں قرآن والیاں اینکاں, یہ اندھے ہیں, یہ لوگ اندھے ہیں, انہوں نے آپریشن کرنا ہے, آپریشن کر کے انہوں نے اینک لگانی ہے. جب اینک لگ گئی نا تو ہمارے ماتا کے جو داغ چھپے ہوئے ہیں نا میک اپ میں, ان لوگوں کو نظر آنے لگ جائیں گے. انہاں نو انا ران دیو. میرے والد صاحب سنایا کرتے تھے بھئی کسی دیہات میں ایک عورت تھی, رج کے کوڑی تے نا نور بھری. نام اس کا کیا تھا؟ انہاں دے نام ہی کدی سنے کرو, انجمن محبان رسول, انجمن عاشقان رسول. نور بھری سے شادی کو نہیں کرتا تھا. پنڈ میں ایک حافظ صاحب رہتے تھے نابینا, انہاں نو دیندا کو نہیں سی. لوگ آکھیا اس نور بھری دی شادی اس انے حافظ نال کرو. شادی ہو گئی. اب روزانہ وہ نور بھری حافظ کہتی ہے بھیڑا حافظ تیریاں جو اکھاں کوئی نہ ہوئی, یہ تیریاں اکھاں ہونیاں, تو میرا جمال ویکھدا, میرا حسن ویکھدا, میری خوبصورتی ویکھدا, گلاب دی پنکھڑی طرح میرے ہوٹھ, چشمے غزالہ میری آنکھاں. حافظ صاحب بھی اندر اندر کچوکے لیتے ہیں بے کدی اکھاں ہونیاں تے اس حور نو. اچانک پنڈ میں اعلان ہو گیا بھئی ڈاکٹر صاحب آگے, کیمپ لگائے, آپریشن کرتے ہیں, اور نابینا دیکھنے لگ جاتے ہیں. ایک شاگرد نے حافظ صاحب کو آ کے بتایا. حافظ صاحب اچھلتے کودتے بھاگتے دوڑتے نور بھری کول گئے. تیری بھی آس پجن لگی ہے. اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. وہ گئی ڈاکٹر صاحب کے پاس, تیری کتنی فیس ہے؟ اسے کہا 1000 روپیہ. کہ پھڑ 2000. 2 آپریشن کرنے, اسے کہا آپریشن کو نہیں کرنا. فلاں حافظ صاحب آئے, انہاں دیاں اکھاں نہیں بنانیاں, تیرا دشمن ہے. اکھے میرا خامد ہے تے بھیڑیے اکھاں بنا دینا. اس آکھیا ڈاکٹر صاحب میں تجھے کیا بتاؤں, حافظ صاحب کو آنکھیں ملتی جائیں گی اور مجھے
اے نے نور بھریاں چھپے ہوئے ہیں دعوے یہ ہیں میں بڑی حسین ہوں بڑی جمیل ہوں اور یہ نابینے رہنے چاہیے، اور ہم لگاتے ہیں قرآن و سنت کی اینکیں، آپریشن کرتے ہیں پھر اینک لگاتے ہیں، پھر ساری چیزیں لوگوں کو نظر آنے لگتی ہے۔ تب وہ کہتے تھے یہ سدون عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ روکتے تھے۔ پہلی کتابوں میں تحریف ہو گئی، تغیر و تبدل ہو گیا، کٹ وٹ ہو گئی، لیکن اس کے مقابلے میں جو کتاب اللہ نے ہمیں عطا کی وہ آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن جبریل میرے نبی پہ لے کے اترا تھا، آج بھی محفوظ ہے وہ کتاب۔ یہ اللہ نے صرف ہمیں عطا کی، اور حفاظت بھی کیسے کی؟ کاغذوں میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں، 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ خدا دی قسم اپنی زبان گل نہیں کر سکتا، اس بچے کو کہو نا 5 منٹ بول اپنی زبان میں، تسلسل سے بات نہیں کر سکتا، اور اس کو کہو 10ویں سپارے دے شروع تو ذرا شروع ہو، وہ ہاتھ بند کے این شروع ہوندا جی زمین ہے چو چشمہ نکل پیا۔ میں اگلے دن پنجپیر گیا، وہاں تقسیم اسناد تھی حفظ قرآن کی، تو وہاں ایک لڑکا تھا، اس کی دنیاوی تعلیم تھی ایف اے کرنے کے بعد اس نے قرآن حفظ کیا صرف 2 مہینوں میں۔ مزہ نہیں آ گیا؟ دنیا نے دیکھا اس لڑکے کو، صرف آدھ سپارہ روزانہ، اور یہ جو بعد میں کرتے ہیں آپ گردان، یہ حافظ صاحبان جو بیٹھے ہوں گے جو بعد میں گردان ہوتی ہے، یہ گردان اس نے کی صرف 10 دنوں میں۔ یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ قرآن کا معجزہ نہیں تو کیا ہے کہ دلوں میں اس کو محفوظ کر دیا۔ پھر رمضان مبارک آیا، حافظ صاحب محراب میں آ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے قرآن سنانا شروع کر دیا، پیچھے سامنے کھڑے ہیں لوگ سن رہے ہیں، مجال حافظ غلطی کر کے اگے جائے، وہ جو سامنے پیچھے کھڑا ہے وہ نہیں جانے دیتا وہ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں، ہمارے پاس ایک حافظ تھا، حافظ اختر حسین، فوت ہو گیا بیچارہ، نابینا تھا، تو پہلی مرتبہ سامنے بنا نا تو اس نے پتہ نہیں سی بھی لقمہ کیے دینا، حافظ بھول جائے متشابہ لگ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پچھلی آیت پہ لے جاؤ کہ پیچھے سے روانگی کے ساتھ پڑھتا ہوا ہے تو اٹھاتا چلا جائے، پھر بھی نہ اٹھائے تو پھر پیچھے سے بتا دو کہ تو 5ویں سپارے تو 5 سپارے ہی ٹر گئے۔ اب حافظ اختر کو پتہ نہیں بے لقمہ کیے دینا، حافظ صاحب نے غلطی کی، اس کو پتہ نہیں تو پیچھے سے کہتا ہے اینجتے نہیں میں کیا جان حافظ اختر حسین بھی نہیں دیتا بھائی، یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ اس نے پیچھے سے کہا اینج نہیں، جنہیں تو پڑھیا نا اینج نہیں، حفاظت کی کتاب ایسی دی جو قیامت کی صبح تک تحریف سے تغیر و تبدل سے محفوظ ہے، اور نبی ایسا دیا، نبی تو پہلے بھی ہوئے یار، لیکن جو ہمیں نبی دیا یہ کھڑا ہے رب کے پاس معراج والی رات میں، اس سے اوپر کوئی بلندی کا درجہ ہے؟ کوئی رہ گیا؟ جبریل تو سدرہ سے پیچھے ہٹ گیا تھا، آگے تو میرا نبی پہنچا، جب پہنچے نا تو بغیر واسطہ جبریل کے کلام شروع ہو گئی میرے نبی کے درمیان اور اللہ کے درمیان۔ میرے نبی نے 3 تحفے پیش کیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کہاں کھڑے ہیں میرے نبی؟ اللہ کے دربار، عرش کے قریب، وہاں پیش کر رہے تحفے۔ مولا میری قولی عبادت، جس عبادت کا تعلق زبان سے ہے، قول سے ہے، لسان سے ہے، میری قولی لسانی زبانی عبادت للہ، کس کے لیے ہوگی؟ تیرے لیے ہوگی۔
زبانی عبادت کون سی ہے؟ پکار، اللہ کو مصیبتوں میں مدد کے لیے غائبانہ پکارنا، مولا میرے مریض کو شفا دے دے، یہ کون سی عبادت بنے گی؟ قولی عبادت، یا اللہ مدد، قولی عبادت، کون سی عبادت بنے گی؟ قولی عبادت۔ بس اگوں آپ سمجھے جاؤ، میرے کو نہ پوچھو، آپ سمجھتے چلے جائیں کہ یہ اگر اللہ کی عبادت ہے تو یہاں اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام رکھ دیں گے تو وہ اس کی عبادت بن جائے گی۔ اور کلمے میں ہم نے پڑھا تھا لا الہ تیرے سوا ہم کسی کی عبادت، والصلوات، مولا میری بدنی عبادت جس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، التحیات میں 2 زانو بیٹھنا، احرام باندھنا، حجر اسود کو چومنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کے درمیان بھاگنا، یہ ساری بدنی عبادتیں ہیں مولا، یہ بدنی عبادت بھی للہ۔ ان میں سب سے اعلیٰ عبادت ہے سجدہ، یہ پیشانی اللہ کے سامنے زمین پہ رکھ دیں، یہ حق صرف اللہ کا ہے۔ میں ایک تجزیہ کیا کرتا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے تجزیے سے اتفاق کریں، آپ کو میرے تجزیے سے اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ آپ کہیں نہیں بندیالوی جو تو نے تجزیہ کیا یہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس سے اختلاف ہے، اور اگر آپ میرے تجزیے سے اتفاق کریں گے تو آپ کے چہرے مجھے بتا دیں گے کہ آپ نے اتفاق کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پیشانی کو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکانا انسانیت کی تذلیل ہے، تذلیل ہے انسانیت۔ انسان اپنی پیشانی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکائے، ذلت ہے اس میں۔ میرا دوسرا تجزیہ یہ ہے، اور آپ کو اس سے بھی اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے، اتفاق کریں گے تو آپ کے چہرے مجھے اور آپ کی آواز مجھے بتائے گی۔ میں سمجھتا ہوں اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے در پہ جھکا دیتا ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی، یہ کسی مذہب میں یہ خوبی نہیں پائی جاتی، یہ اسلام کی خوبی ہے کہ وہ کہتا ہے پیشانی جھکانے کے لیے ایک در ہے۔ اگر آپ میں سے کسی آدمی کا تعارف ہے پروفیسر غازی احمد سے، جو اب اللہ کے پاس چلے گئے، وہ بچھال کلام والے، وہاں وہ کالج کے پرنسپل تھے، وہ دینی تعلیم بھی رکھتے تھے، دنیاوی تعلیم بھی رکھتے تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کا سفر۔ آپ کے کالجوں کی لائبریریوں میں وہ کتاب منظور ہے، اس کو نکالیے، اسے پڑھیے۔ جب تک آپ پوری کتاب نہیں پڑھ لیں گے آپ رکھیں گے نہیں۔ یہ 7ویں یا 6ٹھی یا 8ویں جماعت کا طالب علم تھا جب اس نے ہندو مذہب چھوڑ کے اسلام قبول کیا۔ وہی تو کہتے ہیں اندھیروں سے روشنی کا سفر۔ تو پھر ان کو انکوائری لگ گئی کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے بچہ، ہندو بچہ، تو کہیں کسی مسلمان ٹیچر نے تبلیغ تو نہیں کی؟ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات، کسی مسلمان ٹیچر نے اس کو برگلایا ہے؟ انکوائری میں 3 آدمی تھے، مسلمان، سکھ، ہندو۔ غازی احمد کہتا ہے ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا، تم سکھ نہیں ہوئے، ہندو مذہب تم نے چھوڑنا تھا، سکھ ہو جاتے، عیسائی بن جاتے، اسلام کیوں قبول کی؟ اس کی وجہ بتا۔ غازی احمد کہتا ہے میرے ذہن میں اللہ نے فوراً جواب ڈالا۔ میں 7ویں کا طالب علم تھا، 13-14 سال میری عمر ہے۔ میں نے کہا مجھے اسلام کی یہ خوبی نظر آئی کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے صرف ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا۔ اس خوبی نے مجھے متاثر کیا، میں مسلمان ہوں۔ تو انکوائری کرنے والا بھی تو تعلیم یافتہ تھا، اس نے کہا اچھا یہ اسلام کی خوبی ہے کہ وہ ایک کے دروازے پہ پیشانیاں جھکاتا ہے؟ تو بابا شاہ جمال دا مزار کدی نہیں ویکھیا؟ تو حضرت علی حجویری دا مزار کدی نہیں ویکھیا؟ تو سلطان باہو دا مزار کدی نہیں ویکھیا؟ تو توکل شاہ مالوی کا مزار تم نے کبھی نہیں دیکھا؟
وہاں لوگ پیشانیاں ٹیکتے ہیں، وہ کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، تو کہتا ہے اسلام کی خوبی ہے وہ ایک دروازے پہ جھکاتا ہے۔ غازی احمد کہتا ہے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل، ایسا اس نے سوال کر دیا۔ پھر میں نے جواب دی، اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا، میں نے کہا میں نے ہندوستان والا اسلام نہیں مدینے والا اسلام قبول کیا ہے، اور جو مدینے کا اسلام ہے وہ یہی سبق دیتا ہے کہ یہ پیشانی جھکنی ہے تو صرف کس کے آگے جھکنی ہے؟ والطیبات، مولا میری مالی عبادت وہ بھی تیرے لیے، نظر، نیاز، منت، چڑھاوا، زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، صدقہ، خیرات، یہ سب مالی بات۔ آگے سے اللہ نے اپنے نبی کو 3 تحفے دیے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر سلامتیاں، خیر ہی خیر ہوے، خیر ہی خیر ہوے، تجھ پہ رحمتیں بھی ہو، برکتیں بھی ہو۔ عرش کے قریب کھڑا ہے میرا نبی، اور اللہ کہتے ہیں تیرے لیے سلامتیاں، رحمتیں، برکتیں۔ میرا نبی دامن بھر کے سلامتیوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے واپس پلٹ آیا نہیں۔ ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، ہماری جماعت بھی سیاسی نہیں، یہاں بھی ہر جماعت کے بندے بیٹھے ہوں گے، تحریک انصاف کے بھی ہوں گے، پیپلز پارٹی کے بھی ہوں گے، مسلم لیگ کے بھی ہوں گے، جمعیت علماء اسلام کے بھی، جماعت اسلامی کے۔ یہ جڑے ووٹ ہوندے نے، ووٹ اس ویلے جڑے آندے نے ساڈے گھراں تے ووٹ منگن، ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ تیرا ماما جڑا 3 سال پہلے مر گیا نا، میں اس دی مکان دینا ہے، فاتح خانی ہو رہی، پھر کہتے ہیں ہم تم میں سے ہیں، ہم تمہارے خادم ہیں، ہم تمہارے خادم ہیں۔ ہمارے استاد حضرت نیلوی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے خادم نہیں خادم، خادم، ہم تم میں سے، ہمیں یاد کرو، ہمیں جتواؤ، گلیاں تمہاری جناب پیرس بنا دیں گے۔ مانتے تھوڑی گلیاں ہی ویکھ کے گلیاں ہی یاد آنی ہیں، میں تو وہاں سے گزر کے جو آیا ہوں، پیرس بنا دیں گے، تقدیر بدل دیں گے۔ اور جب پارلیمنٹ میں پہنچ گئے، کون سا قلعہ دیدار سنگھ اور کون سا یہ محلہ، کون سا یہ محلہ اور کون سا قلعہ دیدار سنگھ اور کون سے ووٹر، اور اگر مل گئی وزارت تو پھر تو جناب آگے پولیس ہوتی ہے، وہ ہٹاتے ہیں، نیڑے کو نہیں لگن دیتے، ہٹ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ تو پارلیمنٹ میں پہنچے، وزارت کی کرسی پہ پہنچے تو ووٹروں کو بھول جاتا ہے میرا نبی تو عرش کے قریب کھڑا ہے، اس سے اوپر بلندی کا کوئی مقام نہیں۔ اللہ نے بھی رحمتوں کی بارش کر دی ہے، سلامتی تیرے لیے، رحمتیں تیرے لیے، برکتیں تیرے لیے۔ میرا نبی جواب میں کہتا ہے مولا سلامتی صرف میرے لیے نہیں، السلام علینا، میرے لیے بھی، میری امت کے لیے بھی، میری امت کے لیے۔ کہاں یاد رکھا ہے، کہاں یاد رکھا اپنی امت کو، کہاں یاد رکھا اپنی امت کو؟ نبی تو پہلے بھی ہوئے، سارے مصطفیٰ تھے، سارے مرتضیٰ تھے، سارے مجتبیٰ تھے، سارے اللہ کے پیارے تھے، لیکن جو نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کا جواب ہی کوئی۔ بس آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ میں جو غریب لوگ بیٹھے ہیں وہ ذرا غور سے سنیں۔ غریب وہ لوگ جن کو قربانی دینے کی سکت نہیں ہے، وہ قربانی کا جانور بھی ذبح نہیں کر سکتے، گائے میں حصہ بھی نہیں ڈال سکتے، غریب ہیں، پیسہ کوئی نہیں۔ میرے پیارے پیغمبر ہر سال قربانی کے موقع پہ 2 ترکی مینڈھے ذبح کیا کرتے تھے۔ اس کی صفات بھی آئے ہیں، سینگوں والے، ڈب کھڑبے، موٹے تازے، ترکی مینڈھے، دمبے۔
میرے نبی ذبح کیا کرتے تھے، جب ایک دمبے کے گلے پہ چھری رکھتے تو آپ کہتے مولا یہ میری طرف سے ہے، مولا یہ میری طرف سے ہے، اور جب دوسرے دمبے کو گراتے تو آپ فرماتے مولا یہ میری امت کے ان غریب لوگوں کی طرف سے ہے، یہ میری امت کے ان غریب لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی کرنے کی سکت نہیں رکھتی۔ کس امت کو ملا ایسا نبی؟ تو اللہ نے جو ہم پہ نعمت کی وہ سب سے عظیم نعمت تھی کہ ہمیں کتاب قرآن جیسی عطا کی اور ہمیں نبی محمد الرسول اللہ جیسے عطا کی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔